سو فار جو ہم نے پڑھا، ہمارا جو ہے اسٹارٹ ہم نے جو ہے بزنس سے لیا. پھر ہم نے جو ہے اس کے اسٹرکچرز پڑھے. اسٹرکچرز کے بعد ہم نے کہا کہ وہ ایک انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے. ہم نے ڈفرینٹ انوائرمنٹس کو اسٹڈی کیا. کل جو ہے ہم نے اس کے کمپیٹیٹیو فیکٹرز کو دیکھا کہ انوائرمنٹ میں سروائیو کرتے ہوئے وہ اپنے پروفٹس کو گین کیسے کرے گا. اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی. اب جو چیپٹر ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں، جو پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر جو ہے ایتھکس کو کیسے لایا جائے. ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ایتھکس کا ہوتا ہے. اور ایتھکس سے مراد ہمارا جو ہے اخلاقیات ہے کہ جو ہے رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے. کیونکہ جب ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہم جو ہے صرف انوائرمنٹ میں اکیلے سروائیو نہیں کر رہے. ہمارے آس پاس لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، ایک انوائرمنٹ ہے جس کے اندر جو ہے جس کے ساتھ ساتھ یا جس کے اندر رہ کے ہمیں جو ہے بزنس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اخلاقیات کا بھی خیال رکھنا ہوگا، ہمیں ایتھکس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور ایتھکس جو ہے اب ہم اگر دیکھیں تو ہمارے سوشل جو ہے اپنے ایتھکس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کیا کرتے ہیں اپنا ریکارڈ کیپنگ کر رہے ہیں یا جو ہے ہم اپنے بزنس کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں بھی جو ہے رائٹ اینڈ رانگ کا خیال رکھنا ہوگا. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے 100% جو کام کریں گے، ڈیسیجن لیں گے، وہ صحیح ہوگا. کیونکہ صحیح اور غلط کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہے انوائرمنٹ کرتا ہے، آپ کی سوسائٹی کرتا ہے، آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن اور نارمس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے بہت زیادہ غریب ہے، بہت زیادہ جو ہے اس کے پاس کوئی جو ہے سورس نہیں ہے کھانے پینے کا، اور اس کے جو ہے بچہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ پیسے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کو کوئی جو ہے لون نہیں دے رہا. وہ مجبور ہو کے کیا کرتا ہے، چوری کر لیتا ہے. چوری کر لیتا ہے، پیسے لے آتا ہے، بیٹے کا آپریشن کراتا ہے. اب اس کی یہ چوری جو ہے اگر ہم دیکھیں تو کوئی اس کو صحیح کہے گا، کوئی غلط کہے گا. ٹھیک ہے، لیکن کام تو غلط ہے، چاہے وہ مجبوری میں تھا یا جیسے بھی تھا تو غلط. ٹھیک ہے، تو اب ایز پر اسلامک اس کے جو ہے اگر دیکھیں تو چوری کا تو سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے سچویشن ہمارے پاس ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ جس کو ایک لے مین اگر دیکھے گا یا عام بندہ جو ہے اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یار اس کی تو مجبوری تھی، اس نے مجبوری میں ایسا کیا، تو مجبوری میں یہ چیز صحیح ہونی چاہیے. دوسرا کہے گا کہ نہیں یار، کام تو غلط تھا، چاہے جیسی بھی مجبوری تھی یا جو بھی تھا اس کو چوری کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تو یہ آپ کے پاس جو ہے بڑی جو ہے کمپلیکس سچویشنز ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جب ہم بزنس کا ذکر کرتے ہیں تو بزنس میں بھی لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار بزنس تو بزنس ہے، میرے بزنس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی جان جاتی ہے، میرا کیا ہے، میں تو اپنا بزنس پرفارم کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ کے جو ہے ٹوبیکو انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کی جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے وہ کیا کریے جو ہے تمام ٹوبیکو وغیرہ کے پروڈکٹس بنا رہی ہے، تو اب آپ اس کو جو ہے انیتھیکل سمجھیں گے. کیونکہ وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو ہارم کر رہی ہے، لوگوں کی لائف اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. جب لوگوں کی لائف اس سے افیکٹ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو انیتھیکل کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن بزنس والے تو اس کو اسٹل ایتھیکل کنسیڈر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بزنس تو بزنس ہے. اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. جب ایک چیز کی جو ہے اتنی زیادہ جو ہے پروڈکشن ہو رہی ہے یا پیداوار اتنی زیادہ ہم اس کی کر رہے ہیں تو اب ہمیں اس کو یوز بھی تو کرنا چاہیے. ہم اس کو ضائع تو نہیں کر سکتے، ہم اس کو جلا تو نہیں سکتے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بزنس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں، اور ہمیں جو ہے ان کو اسی جگہ کے جہاں کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں جج کرنا پڑتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہمیں ان چیز کو جو ہے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر اسی طریقے سے جب ہم بزنس سے ہٹ کے اکاؤنٹنگ کا ذکر کریں تو اکاؤنٹنگ کے جو بہت سے فراڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اب وہ بھی جو ہے ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے پروفیشنلی ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. کیا ہم اسی طریقے سے جو ہے فراڈز کو رہنے دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹیکسز سے بچانے کے لیے اپنے جو ہے جو اپنے ایکسپینسز اور ان چیزوں کو جو ہے ہم زیادہ شو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جو ہے ہم کیا کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے انٹرسٹ سے بچانے کے لیے ہم اور سورسز اپنانا شروع کر دیتے ہیں یا وہاں پہ ہم فراڈز کرنا شروع کر دیتے ہیں.
یا ہم اپنے جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایسٹس کو زیادہ ڈکلیئر کرتے ہیں حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں اتنی ورتھ کے. تو کیا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے جو ہے اس چیپٹر میں اسٹڈی کرنا ہے اور اس پورشن میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے ہمارا سارا کنسرن میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا اسی کے ساتھ ہے کہ بزنس ریلیٹڈ جو ہے ہم ساری کی ساری چیزوں کی ذکر کریں گے کہ لاز اینڈ ریگولیشن کیا ہے اکاؤنٹنگ کے لیے, ہم جو ہے گورننس کیسے پرفارم کریں گے, بزنسز کی سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے, اکاؤنٹنگ کے اور فائنینس کے فنکشنز کیا ہیں, فائنینشیل سسٹم اور اس کے پروسیجرز کیا ہیں, اکاؤنٹنگ اور بزنس کا کیا ریلیشن شپ ہے, آڈٹ کے جو ہے اور فائنینشیل کنٹرول کیا ہے, اور پھر فراڈز اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو یہ ہمارا جو ہے یہ کچھ 7-8 جو چیپٹرز ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں. یہ پورشن ہمارا اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے بزنس کا, ہم کس طریقے سے ان سب کو ڈیل کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کانٹینٹ میں ہمارے پاس اس چیپٹر کے موجود ہیں. ہم نے دیکھنی ہے کہ ڈیفینیشن سب سے امپورٹنٹ ہے ایتھکس کی, جس میں ہم نے اپروچز کو دیکھنا ہے کون کس طریقے سے اس کو دیکھتا ہے. پھر ہم نے جو ہے اس کی امپورٹنس کو دیکھنی ہے ایتھکس کی. پھر ہم نے جو ہے پروفیشنز دیکھنے ہیں کہ پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس کون کون سے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس کون کون سے ہیں, ایتھیکل تھریٹس ہمیں کون سے ہیں, اور اس کے اگینسٹ سیف گارڈنگ کس طریقے سے ہوگی. اکارڈنگ ٹو دا بک کہتا ہے کہ ethics is a system of moral principles that examines the concept of right and wrong. کہ ethics ہمارے جو ہم اخلاقیات اور اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہے, وہ پرنسپلز ہیں جو آپ کو بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کے کانسیپٹ آپ کو بتاتی ہے. بزنس ایتھکس از اپلیکیشن آف ایتھیکل ویلیوز ٹو بزنس بیہیویئر, کہ اس کے ایتھیکل ویلیوز بزنس بیہیویئر کے ساتھ جو ہیں وہ چیزیں ہم اس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم جب جو ہے چھوٹا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, پہلے سے ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ہم اس کو وہ ڈفرینس بتانا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اسی چیز کو اس نے کہا ہوا ہے کہ whether an action is considered to be right and wrong or wrong normally depends on the number of different factors. کہ فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ہم جو ہے سیلف ڈیفینس کا انہوں نے جو ہے گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی سیلف ڈیفینس میں کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ جو ہے اس کو جو ہے سزا نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے ایک ہارڈ سچویشن میں اپنے آپ کو بچانے کی سچویشن میں ہے, تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے. تو ویسے تو جو ہے آپ کے پاس اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب سچویشن ایسے آ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ اس سچویشن کے اکارڈنگلی اس کو ڈیل کرتے ہو. تو اس لیے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ایک آ سکتا ہے کانسیکوینسز, کہ آپ کے جو ایکٹیویٹی یا جو آپ نے کام پرفارم کیا تو اس کا نتیجہ کیا تھا. یا دوسری چیز آ جاتی ہے دا موٹیویشن بیہائنڈ دا ایکشن, کہ اس ایکشن کے بیک پہ آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی, کیا اپروچ تھی, کیا آپ کے لیے ایسا پرسویڈنگ یا جو انکریجنگ فیکٹر تھا جو آپ نے اس طریقے سے ایکشن لیا. ٹھیک ہے, گائیڈنگ پرنسپلس ٹریٹ ادر ایز یو وڈ بی ٹریٹڈ, کہ آپ اس طریقے سے دیکھو لوگوں کو کہ جیسے آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہو کہ مجھے بھی ایسے ٹیکنیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا, مجھے جو ہے دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اگر میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تو میں کیسا فیل کرتا, اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کی ویلیوز, کہ جس کا انہوں نے کہا ہے کہ سچ ایز دا امپورٹینس آف ہیومن رائٹس, کہ آپ کے لیے جو ہے جو کی ویلیوز ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے, کیا چیزیں جو ہے پرائیورٹی میں ہونی چاہیے. جیسے انہوں نے ہیومن رائٹس سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو کہ اپنے پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے اپنے ورکنگ آورس بڑھا دیتے ہو, لیکن آپ ان کو جو ہے سیلریز انکریز نہیں کر رہے, آپ ان کا ویج ریٹ نہیں بڑھا رہے. تو اب یہ آپ کی طرف سے کیا ہے, آپ نے جو ہے ہیومن رائٹس کو جو ہے وائلیٹ کر رہے ہو, آپ جو ہے لیبر لاز کو بھی وائلیٹ کر رہے ہو. تو ان چیزوں کو جو ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے سچویشنز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی سچویشن ہے, کیا چیزیں ہیں, کس طریقے سے آپ اس کو ڈیل کریں, اور اس کے بیک پہ کیا کیا جو ہے فیکٹرز انوالو ہیں, اور آپ نے یہ ڈیسیجن لیا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے, کہتا ہے کہ اگر آپ کا ایک کولیگ ہے, انہوں نے جو ہے کیا کر لی, چوری کر لیا, اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ چوری کرتا ہے, تو پہلی بات آپ کیا کرو گے. ٹھیک ہے, کیا آپ اس کو رپورٹ کرو گے مینجمنٹ کو؟ اگر آپ مینجمنٹ کو رپورٹ کرتے ہو تو وہ اس کو نکال دے گی اور آپ اپنے دوست کو کھو دو گے. اگر آپ چپ رہو گے اور کل کو جو ہے جب اس بات کا پتہ چلے گا تو آپ کو بھی جو ہے سزا ہو سکتی ہے. تو اب آپ کیا اپنے جو ہے کولیگ کو کنفیس کرنے کو کہو گے, یا پھر آپ کہو گے کہ یار یہ تو چھوٹی موٹی سی چوری ہے, اس نے ایک جو ہے پیڈ چرا لیا,
ٹھیک ہے، یا جو ہے اس نے 100 جو ہے 1000 پیسز ڈالر پیس آف مشینری چرا لی ہے، تو اب زیادہ بڑی چوری کرے گا تو تب آپ شکایت کرو گے، یا ایک چھوٹی چیز کے چرانے پہ آپ اس کی شکایت کرو گے. ٹھیک ہے، یا پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یار یہ میرا بڑا قریبی دوست ہے تو میں اس کی شکایت نہیں کروں گا، اگر اس صرف جان پہچان کا بندہ ہے تو پھر میں اس کی شکایت کروں گا. تو اب یہاں پہ سچویشن جو ہے کریٹیکل ہو جاتی ہے، یہاں پہ آپ کے لیے جو ہے پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. اور اس لیے کہتا ہے کہ یو کین سی دیٹ ایتھیکل پرابلمز ریکوائر مورل ججمنٹس دیٹ کین بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ اینڈ ڈیپینڈ آن مینی ڈفرنٹ فیکٹرز. کہ یہاں پہ پھر آپ کے پاس جو ہے مورل اخلاقیات کا جو ہے بہت امپورٹنٹ رول آنا پلے ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے کیا کرو گے، اس کو دیکھو گے اور اس کے لیے ڈفرنٹ فیکٹرز کو دیکھو گے. ہم عدالت میں کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عدالت میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. انصاف کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، جو اس طریقے سے واقعہ ہوا، اس کے بیک پہ جو ہے کیا ہوا تھا، کیا مسئلہ تھا، کس لیے اس بندے نے ایسا سٹیپ اٹھایا، اور یہ واقعہ جو ہے انکر ہوا. ٹھیک ہے، تو اب جب وہ ساری کے ساری سچویشن کا پتہ چل جاتا ہے تب یہ جو ہے ڈیسیجن لیا جاتا ہے. تو اب جیسے ہم نے کہا کہ ایک دوست کی چوری کرنے پہ، آپ کے کلی کی جو ہے چوری کرنے پہ اتنے زیادہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا کرو گے، بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے، بتاؤ گے تو اس کو نکال دیا جائے گا، نکال دیا تو آپ کا دوست چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو جو ہے اس بات کا ڈر ہو جاتا ہے کہ کل کو جو ہے پتہ چلا تو یہ بتا میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں کہ مجھے پتہ تھا میں چپ تھا. تو اب ہزاروں سوالات جو ہے آپ کے ذہن میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں ایتھکس کے ریلیٹڈ. اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ بہت سی چیزیں جو ہے انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انہی چیزوں کو ہم نے جو ہے اسٹڈی کرنا ہے کہ ہم نے کون کون سی سچویشنز آتی ہیں، کون کون سے فیکٹرز ہیں جس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس کے لیے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ایتھیکل ڈائلیماز. ایتھیکل ڈائلیماز سے مراد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ پرابلمس جو ہمارے لیے جو ہے اخلاقیات سے یا جو ہے ایتھکس سے ریلیٹڈ بہت ہی کمپلیکس ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ ethical dilemma involves a situation where decision maker has decide what is wrong thing, what is right or wrong things to do. Examples of ethical dilemma can be found throughout all aspects of the business operation. اور آپ کے پاس بزنس آپریشن میں اس کے جو ہے بہت سے سچویشن نظر آتی ہے. اگر ہم اکاؤنٹنگ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹو اکاؤنٹنگ ٹو بوسٹ اور سپریس رپورٹڈ فائلز، ڈائریکٹرز پے ارینجمنٹس، شوڈ پرائز بی پیڈ، انسائڈر ٹریڈنگ. تو اب یہ کیا ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں. اکاؤنٹنگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکاؤنٹنگ میں اگر آپ اپنے رپورٹس کو جو ہے چھپانا شروع کر دیتے ہو، آپ جو ہے ٹیکسیبل انکم زیادہ شو کر دیتے ہو، اور اپنے لیے جو ہے لاسٹ جو آپ کے پاس انکم جو ہے وہ نیٹ انکم جو آپ کے پاس بچتی آپ اس کو جو ہے کم شو کرتے ہو، آپ اپنے جو ہے انٹرسٹ کو زیادہ شو کرتے ہو، تو ڈفرینٹ ایسپیکٹ کے ذریعے سے اپنے پروفٹس کو شرنک کرنا شروع کرا دیتے ہو کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کمایا. یا آپ اپنے ڈائریکٹر جو ہے کیا کر رہی ہے کہ کمپنی زیرو سے جا رہی ہے، کمپنی لاسز میں جا رہی ہے، لیکن ڈائریکٹر کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنی سیلری پوری لوں گا. اسی طریقے سے انسائڈر ٹریڈنگ ہے کہ اگر آپ کے ڈائریکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کمپنی جو ہے پروفٹس کرے گی اور وہ سارے کے سارے شیئر جو ہے خود خرید لیتا ہے، تو اب یہ جو ہے غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. اگر اس کو ہم پروڈکشن کی طرف سے دیکھیں تو کہتا ہے کہ کیا آپ جو ہے گنز اور پورنوگرافی اور جو ہے ٹوبیکو وغیرہ کی پروڈکشن کو صحیح کنسیڈر کرو گے اگر وہ جو ہے ٹین ایجرس کی طرف ہی ایم کی گئی ہے؟ یا آپ اس کو جو ہے کیا کرو گے کہ کمپنی کو جو ہے انوائرمنٹ کو دیکھو گے کہ وہ جو ہے کس طریقے سے کہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں سوسائٹی پہ پڑ رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جو ہے شوڈ دا کمپنی ٹیسٹ اٹس پروڈکٹس آن اینیملز، اینیملز پہ ٹیسٹنگ کرنا صحیح ہے؟ اب وہ بھی تو جاندار ہی ہیں. اگر آپ کی وجہ سے جو ہے لٹ سے آپ ایک کیمیکل بنا رہے ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ٹیسٹنگ کی بنیاد پہ کرو کہ چلو میں انسان کی جان نہیں لیتا، چلو ہم جانور پہ ٹیسٹ کریں، تو کیا جانور جو ہے وہ لیونگ نہیں ہے؟ تو یہ بھی چیز آپ کے پاس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیسائیڈ کرنا. سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس جو ہے جب آپ کیا کرتے ہو پرائس فکس کر دیتے ہو یا اینٹی کمپیٹیٹیو بیہیویئر اپناتے ہو، ٹھیک ہے، تو اب کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ جو ہے جیسے آپ کے ہاں یہاں پہ پرائس فکس پرائسز لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ جی سیلز بڑا بڑا لکھا سیل بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے 70%، اور بہت ہی چھوٹا سا کہیں جا کے انہوں نے اپ ٹو لکھا ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ پھر از ایتھیکل ایڈورٹائزنگ ایٹ چلڈرن، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ جو ہے ایسے ایڈس چلاتے ہو جس کے ذریعے سے جو ہے ایکسپینسو چیزیں جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو، بچوں کو جو ہے انکریج کر رہے ہوتے جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پھر بھی جو ہے پیرنٹس سے مانگتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ شوڈ پروڈکٹس بی ایڈورٹائز بائی جنک میل اور اسپام ای میل، کہ آپ جو ہے ای میلز کے ذریعے سے جنک میل بار بار بھیج رہے ہو، پھر جیسے ہمارے ہاں میسیجز آ رہے ہو.
کیا یہ صحیح ہے کہ اگر ایک عام بندے کے جو ہے نمبر جو ہے آپ کا نکال دیا جاتا ہے، اس کو سیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہو جی کبھی جو ہے آپ کو نشاد کا میسج آ رہا ہے، کبھی آپ کو جو ہے کسی اور برانڈ کا میسج آ رہا ہے، تو کیا یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے؟ ایتھیکلی اور مورلی کیا یہ صحیح ہے؟ جو ہے پرسنل یا ایچ آر ایم کے ایشوز اگر ہم دیکھیں کہ آپ جو ہے ڈسکریمنیشن کرتے ہو اپنے امپلائیز کے اگینسٹ کہ جی یہ جو ہے پٹھان ہے، یہ جو ہے پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، کیا اس کے بیسس پہ جو ہے ڈسکریمنیشن کرنا صحیح ہے؟ کیا آپ اس کو فیور کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ دوسری چیز کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہو کہ ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ مسٹ بی آفر اے فیئر بیلنس آف پاور بٹوین امپلائی اینڈ امپلائر، کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی دونوں کے درمیان جو پاور ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں، آپ کی جو ورکنگ پلیس ہے وہ سیف ہے اور ہیلدی ہے کہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا انڈسٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، باقی جو ہے انہوں نے کوئی بھی سیفٹی میئرز اپنائے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو کیا کرنی ہوتی ہے، بچت کرنی ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ خرچہ میں اپنے امپلائیز پہ کیوں کروں، کیونکہ ان چیزوں پہ تو خرچہ آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے اگنور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس جو ہے ایتھیکل ڈائلیماز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہم نے کچھ چیزوں کی ذکر کی جو میجر آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں آرگنائزیشن کے، ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ کافی اور آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے، ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کچھ اپروچز ہوتی ہیں ہمارے پاس جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، کوئی کسی اپروچ سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی کس اپروچ سے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر جو ہے آپ نے ایک پکچر بھی دیکھی ہوگی انٹرنیٹ پہ اکثر کہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ انہوں نے اس طریقے سے 6 لکھا ہوتا ہے، ایک بندہ جو ہے یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کہتے ہو کہ جی یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ والا بندہ کہتا ہے کہ یہ تو 6 لکھا ہوا ہے، اس بندے سے پوچھتے ہو، یہ کہتا ہے کہ 9 لکھا ہوا ہے، تو اب دونوں تو صحیح ہے، اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ تو 9 ہے، اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ 6 ہے۔ تو اب یہ آپ کے پاس جو ہے اپروچز ہیں، اس کو پرابلم کو دیکھنے کے لیے، اس سچویشن کو دیکھنے کے لیے، کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی کس نظریے سے دیکھ رہا ہے، تو ہم ان اپروچز کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میکنگ ایتھیکل ڈیسیژنز از آفن ناٹ ایزی پروسیس، انڈیویجول may find themselves facing ethical dilemma and could be unsure of correct actions to take، کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پھر بہت ہی کمپلیکس ہو جاتا ہے اور اس کے بیسس پہ ڈیسیجن لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چوری کی ایگزامپل دی، تو اب اس سچویشن میں چوری کا آپ کیا کرو گے؟ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ اپروچز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں۔ پہلی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے کانسیکوینشلسٹ ورسز پلورلسٹ۔ کانسیکوینشلسٹ کا ورڈ جو ہے آپ کے پاس کانسیکوینس سے نکلا ہوا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ this approach state that a decision is right or wrong depending on the consequence or outcome of that decision. As long as the outcome is right, and then the action itself is irrelevant. کہتا ہے کہ آپ کے جو ہے ایکشن میٹر کرتا ہے، آپ کے جو ہے آپ کے جو آؤٹ کم ہے وہ میٹر کرتا ہے، ایکشن اتنا میٹر نہیں کرتا۔ وہی اگزامپل انہوں نے دی ہے کہ وہی جو ہم نے جو چوری کی بات کی کہ بندہ جو ہے چوری کر رہا ہے، فوڈ اس نے چرایا یا اس نے پیسے چرائے، کس لیے چرائے کہ جو ہے اس کے بچوں کی یا فیملی کی جو ہے جان بچ جائے، ان کی نیڈ پوری ہو جائے، تو وہ جو ہے کانسیکوینشلسٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے صحیح ہے، کہ اس کا نتیجہ تو صحیح نکلا، اگر اس نے ایک بندے کو نقصان دیا لیکن یہاں پہ اس کے لیے جو ہے فیملی کو بچانا بھی تو بہت امپورٹنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، سو کہتے ہیں کہ stealing may be seen as morally acceptable if there is no way of obtaining food۔ تو جب آپ کو جو ہے کوئی فوڈ کے لیے ذریعہ نظر نہ آیا تو اسٹیلنگ صحیح تھا۔ یہ کانسیکوینشلسٹ کی اپروچ ہے۔ اسی اپروچ کو انہوں نے جو ہے مزید ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 2 حصوں میں۔ ایک چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے ایگوئزم، دوسری آ جاتی ہے یوٹیلیٹیرینزم۔ ایگوئزم کیا کہتا ہے؟ جو ہم نے پریویس اس میں دیکھا کہ the action is morally correct as long as the outcome is favorable for individual making the decision، کہ جب آپ کو جو ہے نظر آتا ہے کہ اس کا نتیجہ صحیح ہوگا تب تک آپ کا ڈیسیجن صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ایگو سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انا پرستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنی فکر کرو، ٹھیک ہے، اگر میرا جو ہے جو کانسیکوینس جو آ رہا ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے، میں اس کے جو ہے نتیجہ صحیح لا رہا ہوں کیونکہ میں جو ہے بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اپنے جو ہے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز تو پھر جو ہے بہت کامن ہو جائے گی۔ بزنس میں لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، چوریاں وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ بھی تو اسی نتیجے سے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، میں بھی تو کروں گا، میری ضروریات بہت زیادہ ہیں۔
تو جب اس قسم کی چیز سچویشن جب شروع ہو جائے گی تو پھر تو آپ کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا, پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسرا جو آپ کے پاس یوٹیلیٹیرینزم ہے وہ کہتا ہے کہ the action is considered to be morally correct if the outcome is favorable for the greatest number of people or the greater good. کہتا ہے کہ اگر اس کے نتیجے زیادہ لوگوں کے لیے بہتر ہوں, زیادہ لوگوں کے حق میں ہوں, تو پھر وہ بات صحیح ہوگی. جیسے کہتا ہے کہ فار انسٹنس if an accountant is asked to cover up a major fraud within the company they work for, an egoist approach to ethics may lead to the accountant refusing to do so. This would be because if the fraud is discovered at a later date, the accountant risks serious penalties. For utilitarian point, keeping quiet is also likely to be unacceptable as the fraud may well damage the returns of the shareholders and could put the livelihoods of the employees at risk. As such, reporting the fraud is likely to benefit the greater number of people rather than allowing it to continue. ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے دونوں پرسپیکٹو سے اس ایگزامپل کو دیکھا کہ اکاؤنٹنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے فراڈ کو کور کرے کمپنی کے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو اگر آپ ایگوئسٹ اپروچ کے ذریعے سے دیکھتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے اکاؤنٹنٹ اس کو ریفیوز کرے گا. کیوں ریفیوز کرے گا؟ کیونکہ if the fraud is discovered at later date the accountant risks serious penalties, کیونکہ اس کو خود خطرہ ہے. تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرے گا کہ اس کو کور نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ جی فراڈ ہو رہا ہے تو میں فراڈ کو شو کر دیتا ہوں. لیکن اگر ہم اس کو جو ہے یوٹیلیٹیرین کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کا خاموش ہونا ان ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ فراڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. جب بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں رپورٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, سو کہتا ہے کہ رپورٹنگ دا فراڈ از لائکلی ٹو بینیفٹ اے گریٹر نمبر آف پیپل رادر دین الاؤنگ اٹ ٹو کنٹینیو. ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے کیا کریں گے کہ زیادہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے جو ہے ہمیں چپ رہنا نہیں پڑے گا بلکہ ہمیں بتانا پڑے گا ان کو, کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچے تو ہم اس کے کانسیکوینشلسٹ ہے نا. ہم نے کہا کہ اگر اس کے نقصانات کم ہیں, جیسے ہم نے چوری کا کہا تو ایک بندے تک اس کا لمیٹڈ تھا تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن جب اس کے ایکشن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, بہت سے شیئر ہولڈرز کے ریٹرن ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور امپلائیز کے جو ہے جابس خطرے میں پڑ سکتی ہے, تو پھر یہاں پہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ رپورٹ کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے یہاں پہ پھر اپنی کمپنی کا نہیں سوچنا ہوگا بلکہ ہمیں رپورٹ کرنا ہوگا. دوسری پرسپیکٹو جو ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے وہ ہے پلورلسٹ اپروچ. پلورلسٹ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ this approach involves trying to cater to the needs of all the stakeholders without seriously compromising the interest of any one group. کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں کیٹر کرنا ہوگا تمام جو شیئر ہولڈرز کی نیڈز ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور دوسروں کی جو نیڈز ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کو بھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا, ہمیں ان کو بھی افیکٹ نہیں کرنا ہوگا, ہمیں ایک بیلنس طریقے سے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے آپ کو جو ہے ایگزامپل دیا کہ مائننگ کمپنی ہے ایک آپ کے پاس, وہ کیا کرتی ہے کہ وہ مائننگ اوپن کرتی ہے, وہ ایک نیا مائن جو ہے اوپن کرتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, شیئر ہولڈر جو ہے زیادہ پروفٹس کما سکتے ہیں. لیکن لوکل جو لوگ ہیں وہ پولوشن کی وجہ سے خفا ہیں کیونکہ اس کے جو ہے اوپن کرنے کی وجہ سے یہاں پہ پولوشن بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب پلورلسٹ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو اوپن کرے گا, لیکن اس چیز کا خیال رکھے گا کہ یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں, جو ان کا انوائرمنٹ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے, وہ لوگ کیا کریں گے, اس کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے اور وہ اس کو جو ہے ٹھیک کر کے دیں گے. وہ اس کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اپنا جو ہے آپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس کا ازالہ کریں گے اور ہم آپ کو کیا کر دیں گے, اس کے بینیفٹس دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب دونوں کو دیکھیں آپ کا جو ہے فرق نظر آ رہا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے کہ وہ آپ کا کیا کرتا تھا, کانسیکوینشلسٹ, وہ کہتا تھا کہ نتیجہ صحیح ہونا چاہیے, آپ کی ایکٹیویٹی صحیح ہے. پلورلسٹ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تمام لوگوں کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی وجہ سے جو افیکٹ ہو رہا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہوگا, وہ بھی دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے افیکٹ تو نہیں ہو رہا, اگر آپ کی وجہ سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھی جو ہے ازالہ کرو گے اور اس کا بھی خیال رکھو گے تاکہ دونوں سموتھلی رن کر سکیں, ون سائیڈڈ اپروچ آپ کی نہ چلے, پلورل چلیں. ٹھیک ہے, سو دونوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, پلورل کا ورڈ یوز کرتے ہیں. جیسے سنگولر پلورل ہوتا ہے تو سنگولر ون ہو جاتا ہے اور پلورل دو یا دو سے زیادہ کے لیے ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس آ جاتی ہے ریلیٹیوسٹ ورسز ایبسولوٹسٹ. ریلیٹیوزم کیا کہتی ہے, کہتے ہیں کہ this is the view that there is no universal moral code
with which to judge all, کہ ہم جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسا کوڈ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں سب کچھ جج کریں. ٹھیک ہے کہ جج آل ایکشنز. دس مینس دیٹ whether something can be classed as ethical or not depends on the circumstances. کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسا جو ہے یونیورسل مورل کوڈ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کہہ دیں کہ ہم اس کو جج کریں سارے کے سارے ایکشنز کو. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سم تھنگ کین بی کلاسڈ ایز ایتھیکل اور ناٹ ڈیپینڈز آن دی سرکمسٹانسز. کہ ہم اس کے لیے جو ہے اپنی کلاسز بنا لیں کہ جی یہ چیز صحیح ہے یہ جو ہے غلط ہے، بلکہ ہم اس کو جو ہے اپنے اپنی جو ہے کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو ہے سرکمسٹانسز کے بیسس پہ تھا جیسے ہم نے پریویس میں دیکھا. یہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. کہتا ہے کہ what if some stole bread to feed their starving family. Relativists may argue that people will view this theft differently. Some may feel that stealing is never justified, while others will feel that given the circumstances, it was a reasonable course of action. Relativism's greatest strength is that it accepts that different people and cultures have different views on what is wrong and right. اب ریلیٹیوسٹ کیا کر رہا ہے کہ وہ جو ہے اس چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ وہاں پہ جو جس سوسائٹی میں ہے وہاں کے اپنے رائٹ اینڈ رانگس ہیں. ٹھیک ہے ہمارے اسلام میں دیکھیں تو ہمارے اپنے رائٹ اینڈ رانگس ہیں، ہم اسی کے فالو کر رہے ہیں، ہم اسی چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ہم جب اپنے سوسائٹی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے سوسائٹی کے اپنے کچھ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ کلچر کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو کلچر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ مل کے رہتے ہیں وہ اپنے ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیونکہ ایڈیشنل چیزیں اس میں انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ اس کی سوسائٹی کے نیڈس کی وجہ سے. کیونکہ ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ڈفرینٹ چیزوں کو صحیح مانتے ہیں، کوئی جو ہے غلط مانتا ہے. تو اس میں سے ایک تھرڈ راستہ نکالنا ہوتا ہے اور وہ تھرڈ راستے کے بیسس پہ پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے رائٹ اینڈ رانگ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو اب جیسے ہم نے کہا کہ اپنے جو ہے اس نے فیملی کو اسٹارونگ فیملی کو بچانے کے لیے کیا کیا اس نے چوری کی. تو کوئی اس کو غلط کہے گا کوئی اس کو صحیح کہے گا. ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے اس کو سچویشن کے بیسس پہ دیکھیں گے تو پھر تو صحیح تھا، ہر کوئی ایسا کرتا، لیکن ان ریالٹی وہ جو ہے رانگ تھا. سو کہتا ہے کہ فار آرگنائزیشن دیٹ آپریٹس انٹرنیشنلی دس الاؤز گریٹر فلیکسیبلٹی وین ڈیسائڈنگ آن what actions to take. This makes them more responsive to local attitude. Unfortunately, relativism is often argued to be an excuse for organization and individual to do whatever they like and continue with unethical activities. اور کہتا ہے کہ جب ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی جو ہمارے انٹرنیشنلی جاتی ہے تو وہ ان کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دیتی ہے کہ وہ کون سے ایکشنز لے گی کون سے ایکشنز نہیں لے گی، اور وہ اس کو کیا کرتی ہے کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا رسپانسو بناتی ہے. لیکن اس کا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ آرگنائزیشن اس کو جو ہے ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کیونکہ اس کی ضرورت تھی. اب اس چیز کا جو ہے پوائنٹ کو لے کر وہ کیا کرتے ہیں بہت بڑے بڑے ایکشنز لیتے ہیں. ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی لوگوں کو افیکٹ کر دیتے ہیں، وہ جو انوائرمنٹ کو افیکٹ کر دیتے ہیں. لڑ سے وہ کوئی جو ہے ایسا انسٹرومنٹ بنا رہے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جو ہے ایٹم بم بنا رہی ہے ایک ملک. تو اب ایٹم بم بنا رہی ہے تو ایٹم بم کی وجہ سے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے اس کے ریڈیشنز کی وجہ سے. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے بچ سکے، ہم نے اس لیے جو ہے یہاں پہ اس کے ایکسپیریمنٹ کیے. تو اب وہ اس کو جو ہے کیا کر رہے ہیں اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ جو ہے آس پاس کے لوگوں کو افیکٹ کرے گا اور نام اس کو یہ دے دے گا کہ ہم جو ہے اس بیٹرمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ دوسری جو اپروچ آ جاتی ہے وہ ایبسولوٹزم ہے. ٹھیک ہے This approach of ethics argues that certain actions are inherently right or wrong, regardless of their context or the circumstances they occur in. کہ آپ کے پاس کچھ ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ٹوٹلی جو ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ ہوتے ہیں. ہمیں وہاں پہ کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھنا ہوتا، نہ ہی ہمیں جو ہے سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہوتا کہ وہ کس حالت میں انکر ہوئی تھی یا کون سی جو ہے وجہ سے ہوا تھا. وہ چیزیں نہیں ہوتی، بس غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ایبسولوٹ ٹرم ہے. سو کیا ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی کہتا ہے کہ an absolute would regard to taking human life as entirely unacceptable regardless of the context, whether it was a murder or in a self-defense would be irrelevant. The main strength of absolutism is that it provides a framework of rules that are easy for individuals and companies to follow. کہ اب جیسے جو ہے کہتا ہے کہ انسان کی زندگی جان لینا بہت ہی امپورٹنٹ ہے
اور اس کو امپورٹنٹ سمجھنے کی بیسس پہ نے کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ اس کی جان لو. اب چاہے آپ نے اس کو قتل کر دیا یا آپ نے سیلف ڈیفenس میں کر دیا, بس بات ختم ہوگی. آپ نے قتل کیا, قتل کی سزا بھگتو, دیٹس اٹ. تو اب اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ جو ہے کیا کر دیتے ہو کہ اس طریقے سے ایبسولوٹ بنانا شروع کر دیتے ہو, تو اگلے بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ سزا ملے گی. اب اس کے پاس جو ہے کوئی اور راستہ نہیں آئے گا, عدالت میں جائے گا. عدالت میں جو ہے وہ جب وہ انصاف کا ذکر کرے گا تو عدالت اس کو کہے گی کہ آپ نے قتل کیا ہے, وہ کہتا ہے ہاں, تو بس بات ختم, ڈائریکٹ اس کو سزا دو. اب آپ کو جو ہے جھوٹے گواہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا سچے گواہ ڈھونڈنے کی ذکر نہیں کرنا پڑے گا, بس ڈائریکٹلی فیصلہ ہو جائے گا. سو کہتا ہے کہ however it is often unclear where an absolutist should find this frame of work of ethical rules. Should it be religious nature or simply down what they feel is universally accepted. تو اب یہ چیز سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے ایبسولوٹزم میں, کہ یہ جو ہم نے کہا کہ صحیح ہے یہ غلط ہے, جو ہم نے اس کو ایبسولوٹ ٹرمینالوجیز میں لے آئے, تو اس کو کیا ہمیں ریلیجن بتائے گی یا ہم جو ہے خود اس کو دیکھیں گے کہ جی ہمیں کون سی چیز صحیح لگ رہی ہے, کون سی چیز غلط لگ رہی ہے. اور اس لیے کہتا ہے کہ ایبسولوٹزم may lead to problems where absolute rules conflict with one another. For instance, what if you had to steal something to save someone's life? تو اب اس کا آنسر اس کے پاس نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی کی جان بچانے کے لیے چوری کرتے ہو تو اب کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. باقیوں نے تو اپنے رائے دے دی کہ جی اگر جو ہے ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نہیں کرو گے, غلط ہے. لیکن ایبسولوٹ میں تو یہ چیز ہے نہیں, فلیکسیبلٹی نہیں ہے. غلط ہے, بس آپ نے چوری کر لی, چوری کا جو ہے آپ کو سزا ملے گی, بات ختم ہو گئی. کہتا ہے کہ نوٹ دیٹ ایبسولوٹزم از لنکڈ ٹو دا آئیڈیا آف ڈینٹولوجیکل deontological ethics. This is linked to the work of the German philosopher Immanuel Kant, who suggested that when faced with an ethical dilemma, an individual must look at the actions being considered and deciding if it is inherently right or wrong. It ignores the consequence of decision being made and instead focus on the individual meeting their moral duties. کہ اب جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایمینوئل کانٹ ایک بڑے جرمن فلاسفر ہیں, انہوں نے اپنے جو ہے ڈی انٹولوجیکل ایتھک اس میں جو ہے کہا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا ایبسولوٹزم کو, کہ آپ کو جو ہے کیا کرنا ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ قسم کے ایتھیکل ڈائلیماز فیس کریں گے, اور یہاں پہ پھر جب آپ رائٹ اینڈ رانگ کا ذکر کرو گے تو آپ کیا کرو گے کہ جو ہے آپ جب ڈیسیجن لے رہے ہوگے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, کانسیکوینسز کو جو ہے فوکس نہیں کرنا ہوگا, بلکہ آپ کو اپنی جو ہے اخلاقی ڈیوٹیز نبھانی ہوں گی. آپ نے اسی کے بیسس پہ جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ بس اس نے جو ایکشن لیا کیا یہ ایکسیپٹیبل تھا, کیا یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. سو فار اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.